فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ۔ ربی زدنی علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم لوگ 29 جز سٹارٹ کریں گے۔ 29 پارہ، اردو میں پارہ کہتے ہیں۔ سورہ ملک ہے، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ سورہ ملک جو ہے مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور نزول کے حساب سے، ریولیشن کے حساب سے اس کا نمبر 77 ہے، 77۔ اچھا، اس سورہ کی فضیلت کئی حدیثوں میں آتی ہے، جس میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ حسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ انسان کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، یعنی اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ اے اللہ، یہ مجھے روز پڑھتا تھا، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورہ ملک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، یعنی دیکھیے ایک تو ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر ہم لوگ جنت یا دوزخ میں جائیں گے تو اس وقت جو ہے یہ حجت کرے گی، لیکن ایک یہ ہے کہ جیسے انسان کی موت ہوئی اور موت کے فوراً بعد ہی جو قبر جو ہے دوزخ یا جنت بن جائے گی نا، وہیں سے پنشمنٹ یا جو بھی اجر ملنا ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو وہاں پہ بھی پنشمنٹ سے، قبر کے عذاب سے جو ہے یہ ہمیں بچائے گی، یعنی جو اسے پڑھتا رہے گا امید ہے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے حکم اور جو اس کے واجبات ہیں، جو فرض ادائیگی ہیں، ان کو پوری طریقے سے وہ کرتا رہے، اس میں وہ کوئی کمی نہ کرے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بیہاف پہ اللہ سے آرگیو کرے گی، بحث کرے گی، جب تک کہ وہ اسے جنت میں داخلہ نہیں دلا دے گی، یعنی یہ جو سورہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آرگیو کرے گی باقاعدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو جو ہے اس کو جنت میں داخلہ دے دیجئے۔ جیسے ہم یہاں پہ اپروچ لگاتے ہیں نا، ایسے اپروچ لگائے گی، جیسے یہاں کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہوتا ہے بچوں کا تو اکثر ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ اپروچ لگاتے ہیں، کسی ٹیچر سے بولتے ہیں کہ پلیز آپ پرنسپل سے بات کر لیجئے اور ہم بہت محنت کریں گے اور اپنے بچے کو اچھا ایجوکیٹ کریں گے کہ وہ کلاس میں اچھا پرفارم کر سکے۔ وی پرومس سرٹن تھنگس، رائٹ؟ تو ہم کیا ہے، آلریڈی ایک پرومس پورا کر رہے ہیں، حدیث سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے ہم آلریڈی اس کو پڑھیں گے، تو کیا ہوگا اس دن وہ ہمارے لیے وہاں پہ حجت کرے گی، سفارش کرے گی کہ نہیں، میرے پڑھنے والے کو اب جنت میں داخل کیجئے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس کے معنی اگر کوئی شخص روز پڑھے تو وہ اپنے ذہن میں بار بار آخرت کی بات، عقیدے کی بات، اللہ کی نے جو بھی شرائطیں بتائی ہیں، اللہ کی جو بھی کریشنز ہیں، اللہ کی جو ایک ذات ہے، اس کے بارے میں جب روز روز ذہن میں انسان دہرائے گا، اس کو ریپیٹ کرے گا اپنے مائنڈ میں، تو اس سے اس کی اصلاح ہوتی رہے گی اور امید ہے کہ وہ غلطیاں کم کرے گا۔ آخرت سے پہلے جب آپ اور ہم قبر میں جائیں گے تو یہ اس قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ مکی صورتوں میں ایمان کی مضبوطی پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ مدنی سورہ کیا ہوتی ہیں، کوئی بھی جو احکامات ہیں ان کی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے کہ یہ جیسے ہمیں بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ دینا ہے، اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کس کس کو دے سکتے ہیں، سب مدنی میں آئے گا۔ لیکن مکی سورہ میں کیا آئے گا، آپ کے عقیدے کو سٹرونگ کرنا آئے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ کسی بھی جی روما ہو گئی رسولوں پہ ایمان لانا، ہاں، کلمے پہ ایمان رکھنا اور چلیے جزاک اللہ خیر۔ سب سے امپورٹنٹ ہے
کہ ہم اس توحید بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور اسی لیے کلمہ توحید کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اوکے. مکی صورتوں میں جہاں ایمان کی مضبوطی پہ بہت زور دیا جاتا ہے، جب تک کسی شخص کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، تب تک اس کے عمل بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. اپنے عملوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو انکریز کرتے رہیں. چلیے فرسٹ آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. تبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ تبارکہ کا جو ورڈ ہے یہ سپرلیٹو فارم ہے برکت کی، یعنی اعلیٰ درجے برکت کو اور اعلیٰ درجہ کر دو تو وہ ہو جاتا ہے تبارک اللہ. ٹھیک ہے. برکت میں کیا کیا آ جاتا ہے، کیا کیا برکت جو ہے وہ گھیر لیتا ہے؟ برکت کے میننگ ہوتے ہیں ایگزالٹیشن، سربلندی، گریٹنس، عظمت، ابنڈنس، کثرت، پلینٹیفلنس، بہت ہونا، فراغت، پرماننس، ہمیشگی، اور ملٹیپلسٹی آف ورچوز اینڈ ایکسلنس. یعنی اللہ کے جو فضائل ہیں، جو اللہ کے جو کمالات ہیں، وہ سب بہت بڑھ چڑھ کے وہ سب چیزوں کو ایک ساتھ اگر ہم لیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں برکت. یعنی اب جیسے دیکھیے ہم لوگ جب سعودی عرب میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ بہت برکت ہے. یعنی اگر تھوڑا سا کھانا بھی بناتے ہیں تو کھانا ضرور بچتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت برکت ہے. ماشاء اللہ وقت میں بھی برکت ہے. ہم جب انڈیا جاتے ہیں بیک ہوم تو ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم صحیح سے قرآن پڑھ سکیں، اذکار پڑھ سکیں، لیکن ماشاء اللہ یہاں ہمیں پورا وقت ملتا ہے. ہم پورا ٹائملی اپنا سب کام کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کھانا بھی بناتے ہیں، فرینڈس کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں، ہمارے سارے کام ہوتے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت برکت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو بابرکت ہے، یعنی برکتوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی فضائل میں، ورچوز میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایکسیلنسز میں، اللہ تعالیٰ کے کمالات میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوا. اچھا، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس فارم کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی فارم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بابرکت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بے حد عظیم اور بڑے ہیں، بہت ہی نوبل ہیں اور بہت ہی گریٹ ہیں، اور ہر چیز سے زیادہ سپیریئر ہیں. ان کا ایسنس اور ان کا ایٹریبیوٹ اور ان کے ورکس سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں. یعنی ان کا جوہر، ان کی صفات اور ان کے کام یہ سب اعلیٰ درجے کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفائنائٹ ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ختم نہیں ہوں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. سب کچھ جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے سب فنا ہو جائے گا. باقی کیا رہ جائے گا؟ صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں تو ہمیں پھر سمجھ میں یہ بات بہت آسانی سے آتی ہے جب ہم روز پڑھیں گے تبارک اللہ الذی بیدہ الملک. تبارک اللہ، بابرکت ہے وہ ذات. کیوں؟ یہ وہ ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ سپرلیٹو فارم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو یہاں پہ گلوریفائی کر رہے ہیں، اپنے آپ کی عظمت بتا رہے ہیں اپنی، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ساری بادشاہت جو ہے وہ تو میرے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس
بھی مخلوق سے چاہے جیسے چاہے ڈیل کر سکتا ہے، اور کہ کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں جو اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے، اللہ نے جو جس کے لیے ڈگری لکھ دی ہے اس کو بدل سکے۔ ان کو سوال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، وہ حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ عدل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی شے اس دنیا میں اتنی حکمت اور اتنے عدل کے ساتھ نہیں کام کر سکتی جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں، ہم نے بہت اچھے اچھے دنیا میں رول بنا لیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم دھیرے 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 رولز چینج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی سوسائٹی کے مورلز ہوتے ہیں، جو ہم نے ایک طے کیا ہوا سسٹم ہوتا ہے، وہ سب اوور اے پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، اللہ نے ہمیں جو 14 سال یا اس سے بھی کئی کروڑوں سال پہلے سے جو بھی احکامات نبیوں کے ذریعے بتائے، وہ کبھی نہیں بدلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک سیٹ رولز ہیں اور ان کو اللہ نے کبھی نہیں بدلا۔ جیسے دنیاوی لوگ کتنے بھی اچھے رول بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ چینج ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رول کبھی چینج نہیں ہوتے۔ نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، اللہ وہ ذات ہیں جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم تم میں سے کون احسن زیادہ اچھا ہے عملاً عمل میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ زبردست ہے، بخشش والا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت جو ہے ایک ایگزسٹنگ کریشن ہے، جو آلریڈی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور آیتوں سے ہمیں یہ پروف بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو بنایا، جیسے مخلوق بنائی ویسے اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی بنایا۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق وجود میں آئی تو کچھ بھی نہیں تھی، یعنی نتھنگ سے وہ وجود میں آئی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کیوں بنائی؟ تاکہ وہ اس کو آزما سکے، دیکھ سکے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو یا اس پہ یقین نہیں کرتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی۔ یعنی یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہی چیز پہلے پڑھی ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی سٹیج میں، جو کہ نان ایگزسٹنس، جب ہم وجود میں بھی نہیں تھے، تب اللہ نے جو ہے موت کو بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے زندگی دی کسی بھی شخص کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی ہے یہ والی آیت بھی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے، کب؟ قیامت کے دن۔ تو سبحان اللہ، پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ موت کا ذکر آیا، اور پھر زندگی کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اور محمد بن اجلان کہتے ہیں کہ اس بات کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کون سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے بولا ہے which of you does the most which of you does the best deeds, not the most deeds، یعنی ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، نہ کہ زیادہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیسے جنت میں جائیں گی، کچھ تو کرتی نہیں ہے، نہ صحیح سے نماز ہوتی ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھ لیتی ہیں، روزہ بھی بس فرض روزے رکھتی ہیں، نہ سوموار کے روزے، نہ منڈے، نہ تھرسڈے، نہ ایام بیت، کوئی روزے نہیں، کچھ ایکسٹرا نہیں، کوئی تہجد نہیں۔ لیکن ہم نہیں جانتے اللہ کو کیا پتا ان کی وہ جلدی والی نماز ہی بہت پسند آ جائے، کیا پتا وہ کوئی ایسا نیک عمل کرتی ہوں جو ہم آپ میں سے کوئی نہ کرتا ہو۔ یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو
زیادہ اپنی مخلوق کو پسند کرے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بات بولنے کے بعد کہ تم اچھے عمل کرو، پھر جو لوگ نہیں بھی کر سکتے تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الْغَفُورُ عزیز الغفور، کہ اللہ جو ہے بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے، بہت عزت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بخشنا پسند کرتا ہے۔ جو بھی شخص اس کی طرف جھکتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کو اپنے حکم سے معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایکسکیوزز کو معاف کر دیتا ہے، کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، میرے بندے نے معافی مانگ لی، میرے بندے کا دل پھر سے صاف ہو گیا، تو میں اب اس بندے کو زیادہ سختی نہ کروں، میں اس بندے کو اب معاف کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ العزیز الغفور۔ اچھا، یہ جو ہماری روح ہے، یہ تو کوئی دکھائی دینے والی چیز تو ہے نہیں، تو روح کیا ہوتی ہے؟ شریر کے ساتھ اس کا ایک، ہمارے جسم کے ساتھ اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے، آپس میں ان دونوں کا ایک لگاؤ جب ہو جاتا ہے تو بدن جو ہے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جب ہمارے بدن کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ موت کہلاتی ہے۔ اللہ نے اسی وقتی زندگی کا سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ ہماری آزمائش کر سکے کہ اس زندگی کا ہم نے صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جو اسے ایمان اور حکم کی پیروی کے لیے استعمال کرے گا، جو بھی شخص، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر رکھیں گے، اور جو بھی شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ عذاب رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں زندگی کے اس دنیا میں ایک شخص کے کئی پہلو پتہ چلتے ہیں، اور موت کے بارے میں بھی، کہ ہمیں زندگی اور موت جو ہے وہ آزمائش کے لیے دی گئی، بہترین عمل کے لیے دی گئی۔ اب یہ چھوٹے سے ایک سنٹینس میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اپروکسیمیٹلی 5 ہیں۔ پہلی یہ کہ زندگی اور موت اللہ کی دی ہوئی ہے، کوئی اور نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے، یہ دونوں چیز اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ پھر نہ زندگی نہ موت، نہ ہی زندگی نہ ہی موت ایک ایسی کریشن ہے اللہ کی جیسے کہ انسان ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے اور برے کرنے کی چھوٹ دی ہے، لیکن موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چھوٹ نہیں دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کریٹ کیا ہے اس لیے تاکہ وہ دنیا میں لوگوں کو ٹیسٹ کر سکے۔ جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹ پیریڈ ہے، اور موت کیا ہے؟ وہ ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے الاٹ کیا تھا لیکن اب ختم ہو گیا۔ جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں، کبھی 1.5 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے، کبھی 3 گھنٹے کا، کبھی 6 گھنٹے کا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ 1.5 گھنٹے میں آپ کو اپنی بیسٹ کیپیبلٹی دکھانی ہے، 3 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں لائف دی ہے اس میں ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے، کیونکہ ڈیتھ جو ہے وہ وقت ہے جب یہ ٹیسٹ کا ٹائم جو ہے وہ فنش ہو جائے گا، وہ اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اچھا، یہ جو ٹیسٹ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے رکھا ہے، ہر شخص کو اپورچونٹی دی ہے، وہ چاہے تو اچھا کرے، وہ چاہے تو برا کرے اس دنیا میں، اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائے کہ میں کس طریقے کا انسان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں وقت دیا ہے تو ہمیں یہ چوز کرنا ہے کہ ہمیں اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ ہم یہ کرائٹیریا بنائیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا جیسے چاہے گا ویسے ٹیسٹ لے گا، اور اس کا جو کرائٹیریا ہے اچھے کا برے کا وہ اس کے نظر کے حساب سے ہے، ہماری نظر کے حساب سے نہیں ہے۔ پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس ٹیسٹ کا جو میننگ ہے وہ اپنے آپ میں یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے
وہ اپنے اعمال کا خود رسپانسبل ہے، اس کے بعد اس کو عذاب ملے گا یا اجر ملے گا، اس کے ریکمپنسز کیا ہوں گے وہ اس کے خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر ریوارڈ یا پنشمنٹ نہ ہو تو پھر ٹیسٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ایگزام میں جب میں آپ لوگوں سے ٹیسٹ لیتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گفٹس دوں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں جو ہے گریڈز بھی ملتے ہیں، میں بتاتی ہوں کہ بھئی ٹاپ کس نے کیا، ٹھیک ہے میں سب کا نہیں بتاتی لیکن ایٹ لیسٹ فرسٹ 3 کا میں بتاتی ہوں کہ کس نے سب سے زیادہ لیے۔ تو ایسے ہی اللہ کے یہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ٹیسٹ کے حساب سے ان کو ڈفرینٹ پلیسز جو ہیں وہ دیں گے جنت میں یا جہنم میں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن العمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احسن العمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی گئی چیزوں میں پرہیز کرنے والے اللہ کی اطاعت میں ہر وقت تیار ہیں۔ احسن العمل جس میں انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، کوئی بھی کام جب صرف اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، پہلی شرط یہ، اور دوسری شرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جائے۔ Deeds are to be done on 2 patterns. First pattern کیا ہے؟ Deeds should be done only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and another one to be on the path of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دیکھیں اس کا ایک نارمل ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، یعنی ایک ڈیڈ ہے جیسے نماز پڑھنا، یہ ڈیڈ ہو گئی، ٹھیک ہے ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بولا ہے۔ لیکن سیکنڈ کرائٹیریا کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وی ہیو ٹو فالو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ہم اپنی مرضی کے رکوع، اپنی مرضی کے سجدے نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک رکوع کیا 3 سجدے کیے، بھائی سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ مانگ سکتے ہیں تو ہم نے 2 کی بجائے 6 سجدے کیے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ وائی؟ کیونکہ ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ آیت نمبر 3، الذی خلق سبع سماوات طباقا، الذی وہ ذات، خلق جس نے بنائے، سبع سماوات 7 آسمان، طباقا اوپر، تہ پر تہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پتہ گوبھی دیکھی کبھی آپ نے یا لیٹیوس دیکھی ہے؟ ایک پتا، اس کے نیچے سے دوسرا، اس کے نیچے سے تیسرا، اس کے نیچے سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرنس یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آسمان ہوں گے لیکن کچھ آسمان کے بیچ میں ڈسٹنس بھی ہوگا، یعنی جیسے پتہ گوبھی کے چھلکے تو ایک کے ساتھ ایک چپکے رہتے ہیں نا، وہ چپکے میں نہیں ہے، دیر از اے ڈسٹنس بٹوین دا 2 اسکائز۔ ما ترا فی خلق الرحمانی، نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی نقص، کوئی شگاف، کچھ بھی کوئی کمی آپ کو وہاں دکھائی ہی نہیں دے گی۔ فرجع البصرا، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، حل تری من فطور، تم دیکھتے ہو کوئی شگاف، کیا پھر تم دیکھتے ہو کوئی شگاف، تم رکھتے ہو، تمہاری نگاہ جو ہے جب تک آسمان کو دیکھتی ہے کیا تمہیں اس کے اندر کوئی کمی دکھائی دیتی ہے، کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ تمہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہوگی۔ اچھا، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک، جیسے سٹیکس ہوتے ہیں نا، ویسے ایک کے اوپر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان بنائے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، مطلب کہ ایلیویٹڈ اسینشن ہے، بلند چڑھائی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے بیچ میں سپریشن بھی ہے، یعنی کہ ان کے بیچ میں ڈسٹنس بھی ہے۔ یہ 2 ویو ہیں جو مفسر بتاتے ہیں۔ سورہ اسراء کی ہم نے سورہ اسراء میں پڑھا تھا، سورہ اسراء میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نائٹ جرنی ہے اس میں سے اور دوسری حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنائے ہیں آسمان، یہ فلالیس مینر میں بنائے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے اتنے اچھے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک اسٹریٹ لیول میں جڑے ہوئے ہیں جس کے اندر نہ کوئی پھوٹ ہے، نہ جن کے اندر کبھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ ہی ان کے اندر کوئی کمی ہے، نہ ہی کوئی ان کے اندر فلاز ہیں، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسے بنایا کہ وہ بے جوڑ لگیں،
یعنی وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. آپ دیکھیے جب ہم جاتے ہیں ایروپلین سے تو ایک اسکائی ہوتا ہے جو ہمارے نیچے ہو جاتا ہے اور ایروپلین اوپر ہوتا ہے, سارے بادل نیچے ہو جاتے ہیں اور ہم بادلوں کے اوپر ہو جاتے ہیں. کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے نا وہ. میں ہمیشہ مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کھڑکی والی جو ہے ونڈو سیٹ ملے اور میں ونڈو سے باہر دیکھوں کہ کلاؤڈز جو ہیں وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایروپلین جو ہے وہ کلاؤڈز کے اوپر اوپر چل رہا ہے. فرجل بسرا حل ترا من فطور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, کیا اٹینشن نہیں دیتے, کیا تم نہیں دیکھتے اس کے اندر کوئی کمی نہیں, کوئی درار نہیں, کوئی ڈیفیشنسی نہیں. اور ابن عباس مجاہد الدہق کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کریکس, کہ ان دو آسمانوں 7 آسمانوں کے بیچ میں کوئی کریکس نہیں ہے. حل ترا من فطور, اور ان کے اندر کچھ ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے, کوئی ٹیئرز بھی نہیں ہے ان کے اندر. ایک اور جگہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا ستونوں کے آسمان بنائے, یعنی ہمیں کوئی پلرز تو نہیں دکھائی دیتے کہ